صبح نہار منہ سورہ کوثر اس طرح پڑھ لو، لاکھوں بھی مانگو گے تو کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمام دوست اور رشتہ دار سب حیران رہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، قرآن پاک کے آخری سپارے یعنی 30ویں سپارے کے اندر ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی یا بہن صبح نہار منہ اس سورت کا یہ وظیفہ سچے دل سے پڑھتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد جو بھی اپنے پروردگار سے مانگو گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، اور دعا مانگنے کے کچھ دیر بعد ہی آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، کیونکہ جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا وہ آپ کو فوراً مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اکرام، آج اس مبارک ماہ کے بابرکت دن کا بہت ہی خاص اور انتہائی مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، اس لیے اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ پاک مشکل کشا ہے، آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بھی دور کر دے گا، اور آپ کے بڑے سے بڑے دکھ اور غم بھی اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا۔ اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں، بلکہ ہر دکھ تکلیف اور آزمائش کو ہنسی خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھا کریں۔ ویسے بھی انسان ہر پریشانی اور دکھ اور تکلیف میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جبکہ کسی شادی بیاہ یا دیگر کسی خوشی کی تقریبات میں تو ہم نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ کی کچھ مالی مشکلات چل رہی ہیں، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو صرف 11 بار سورہ کوثر اور اللہ کا ایک نام 21 بار پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور معجزاتی طور پر انشاءاللہ فوراً آپ کا کام ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، آج کے دور میں روپیہ پیسہ ہی ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور انسان کی ہر ضرورت روپے پیسوں سے ہی پوری ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اکثر مشکلات، دکھ تکالیف انسانوں پر روپے پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی آتی ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو آپ کہیں سے بھی کوئی چیز نہیں خرید سکتے، اپنی پسند کی کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ جب آپ بڑی بڑی مارکیٹ یا دکانوں میں دیکھتے ہیں تو وہ دکانیں سامان سے بھری ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ خالی ہاتھ ہی واپس آ جاتے ہیں۔ اکثر آپ کے بچے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ضد کر لیتے ہیں، آپ مجبور ہوتے ہیں، کچھ لے کے نہیں دے سکتے، آپ کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم جس وظیفے کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو جلدی سے جلدی رقم کی ضرورت پڑ جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ وہ انتظام کر سکیں گے۔ کیسے کر سکیں گے؟ کہیں سے بھی وسائل کے آثار نظر نہیں آ رہے تو آپ نے صبح جب اٹھنا ہے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ اور اللہ پاک کا صرف ایک نام 21 مرتبہ پڑھ کر دیکھنا۔ انشاءاللہ سارا دن غیب سے پیسے ہی پیسے ملتے رہیں گے، اور گھر کا ہر فرد ہاتھوں میں رزق لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو بے پناہ مال و دولت ملے گی، اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ وہ دنیا میں بھی ہم پر رحم فرماتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ہم پر رحم ہی کرے گی۔ محترم ناظرین اکرام، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ سورہ زاریات کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض لوگوں کو تو بہت کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے اور ان کو بہت تھوڑا رزق دیتا ہے۔ ایک منظم طریقہ کار کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو اپنے مقررہ وقت پر رزق پہنچا دیتا ہے، پھر چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں، یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے،
اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ سورہ ہود کی یہ آیت ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس ہمیں ہی اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے اوپر بھی خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے پناہ رزق اور مال و دولت سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک آپ کو عطا فرماتا ہے۔ آپ بس اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے پناہ مال و دولت ملے گا۔ اب آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیں، اور ساتھ میں کچھ احتیاط بھی ہیں۔ سب سے پہلے جو وقت ہے، آپ اس عمل کو صبح نہار منہ ہی کر سکتے ہیں، بے شک آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں، یا پھر آپ لیٹے ہیں تب بھی کر لیں۔ مختصر یہ کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ نے اس عمل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی کر لینا ہے، اور اپنی چارپائی سے بعد میں اتریں۔ یہ وظیفہ کرنے کے فوراً بعد نماز فجر ادا کریں۔ اگر آپ کوئی تسبیح استعمال کر رہے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انگلیوں کے پوروں پر ہی یہ وظیفہ کر لیں۔ ناظرین اکرام، آپ ہمیشہ حلال رزق ہی تلاش کیا کریں، کبھی بھی حرام کا لقمہ اپنے یا اپنے گھر والوں کے پیٹ میں مت جانے دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، تم زمین میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہوں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں ہی خاص طور پر اہل ایمان کو ہی خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ پھر سورہ ہود میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اللہ نے تم کو جو چیزیں دی ہیں ان میں سے حلال پاک چیزیں کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو محترم ناظرین اکرام، ہمیشہ رزق حلال کی تلاش کیا کریں، اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں۔ سب سے پہلے آپ صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ نے اول آخر تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، کسی بھی وظیفے کے کرنے سے پہلے آپ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ کا ایک نام ہے یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ یہ اللہ پاک کا ایسا مبارک اسم ہے جس کا مطلب ہے کہ ایسی عطا جس میں کوئی بھی غرض شامل نہ ہو۔ یہ لفظ ہبہ سے نکلا ہے۔ وہاب وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اٹھا کر اس کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہیں، نہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی شمار کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس لیے یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک شبہ نہ رہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، اور آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کی وجہ سے وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ دن بھر پریشان رہتے ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کریں، اور پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں کسی کو بھی نظر نہیں آتی، مگر یہ ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتی ہیں۔ پھر ناشتے کے بعد آپ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے استغفر اللہ کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ جو بندہ کامل یقین اور سچے دل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو میرے اللہ کے فضل و کرم سے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے اور جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا چلا جائے گا، آپ کا کاروبار بھی خوب ترقی کرے گا۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ کریم آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس وظیفے میں بتانے کے دوران کوئی بھی کمی کوتاہی ہو، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔
تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں